ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز صافی اور اینکر جناب منیف فاروق صاحب نے. بہت شکریہ منیف فاروق صاحب. منیف فاروق صاحب میں مختصر سی بات کر کے آپ کی طرف آتا ہوں, یعنی آپ سے چاہوں گا رہنمائی کہ ایک پولی کرائسس کی سچویشن ہے, ہمارا وطن عزیز ہو, وی آر آلسو نو ایکسیپشن. میں جلدی بتاتا ہوں, کشمیر ہے, اڈیالہ ہے, بلوچستان ہے, یہ اور پھر ایک دم سے اس سارے کرائسس کے ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا ایک دم سے حاضر ہوتے ہیں. حاضر کیا ہوتے ہیں, مطلب رونما ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے اس کی الزامات کی, بجائے اس کے کہ کوئی ہمیں اس کا حل بھی بتا دے. ہم مسکین جو یہ جنگ نیچے سے بیٹھ کے اوپر دیکھ رہے ہیں. What can be the possible motivation of this very veteran politician Maulana Fazlur Rahman Sahab, and why all that is happening, and is it going to help us, Munib Sahab? گزارش یہ ہے سر کہ مولانا صاحب بڑے پرانے زیرک سیاستدان ہیں, آپ بخوبی بلکہ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں ان کو, ان کی جو سیاست رہی ہے. دیکھیے جو ایکچوئل ان کے ذہن میں کیا ہے, ان کی دل میں یا ان کی نیت کیا ہے, وہ تو ان کو ہی پتا ہو سکتا ہے. لیکن جو ہمارا ان کا موقف رہا ہے اس میں کنسسٹنسی نہیں ہے, وہ کنسسٹنٹ نہیں رہتے. جب معاملات آج وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کو پرابلم ہے کہ یہ کر دیا وہ کر دیا, تو یہی اسٹیبلشمنٹ تھی جس نے عمران خان صاحب کی حکومت گرائی, مطلب اس سے پہلے والی اسٹیبلشمنٹ نے, اور عمران خان صاحب کی حکومت گروا کے ان کے اتحادیوں کو علیحدہ کروایا, پی ڈی ایم کو فیسیلیٹیٹ کیا, تحریک عدم اعتماد آئی. مولانا صاحب اس میں پیش تھے اور اس سارے معاملے کے اندر. تو یا تو مولانا صاحب اس کا بھی حصہ نہ بنتے اگر انہیں اسٹیبلشمنٹ کی انٹرونشن یا انٹرفیرنس کے اوپر سوال ان کو کر رہے ہیں. میرے خیال میں مولانا صاحب کو شاید ایک ایلیمنٹ یہ ضرور ہے, شاید دوست اس سے آگاہ نہیں ہوں گے یا اس سے اگری میں کہتا ہوں شاید نہ کریں, لیکن مجھے لگتا ہے مولانا صاحب فرسٹریٹ ہو رہے ہیں کہ یہ بات ہمیں پہلے بھی سننے کو ملتی تھی, اور کچھ جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب تھے وہ یہ کہتے تھے کہ مولانا صاحب کو اپنا جو اس وقت صورتحال ہے اس کے اندر اپنا وزن رکھنا چاہیے, لیکن اگر وہ بہت پرائسی ایکٹ کریں گے تو شاید پھر ان کا بھار کوئی نہیں اٹھائے گا. وہ ہم نے 26ویں 27ویں ترمیم میں دیکھا, 26ویں ترمیم میں تو خاص طور پہ بڑا آوت جاوت ہر کوئی انہیں اٹینشن دے رہا تھا. اس وقت نہیں ہے. باقی جو دیکھیے دو اصولی موقف ہے اس پہ وہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ سیاست میں انٹرونشن نہ ہو, یہ نہ ہو, لیکن ان کا اپنا پاسٹ کانڈکٹ کیا رہا ہے یہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ خلا ایک ویکیوم ہے اینڈ وہ سب چاہتے ہیں کہ میں اس کو پر کروں, اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ مجھے جو تھوڑی سی امیونٹی حاصل ہے وہ یہ کہ میرے خلاف بہت فوری طور پر نہ کوئی مقدمہ درج ہو سکتا ہے, نہ میرے خلاف کچھ ہو سکتا ہے. ابھی تک تو وہ یہ امپریشن لیے ہوئے ہیں, اور شاید کوئی اتنا زیادہ کیننس مجھے سسٹم میں بھی نظر نہیں آ رہی, کم از کم گورنمنٹ کے پارٹ پہ, کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے یا کچھ کیا جائے. ہاں اگر حالات, وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں پش کمز ٹو شو, تو ہو سکتا ہے آج سے کچھ دنوں بعد یا کچھ عرصے بعد مولانا صاحب کے لیے حالات مزید خراب ہو جائیں. لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ شاید یہ معاملات میں کوئی تھوڑی سی نرمی آ جائے گی, کیونکہ حکومت پوائنٹ آؤٹ ضرور کر رہی ہے کہ مولانا صاحب نے غلط کیا, لیکن ابھی توپوں کے جو ڈائریکشن ہے وہ مولانا صاحب کی طرف اس طرح سے نہیں ہے کہ مولانا صاحب کی ایسی تیسی پھیرنے لگ پڑے سارے. ابھی بس یہی ہے کہ یہ مذمت کر رہے ہیں, مولانا صاحب کو وضاحت دینی چاہیے, لیکن مولانا صاحب تو اب اگلے سٹیپ پہ جا رہے ہیں. انہوں نے تو کہا میں یہ بولتا رہوں گا جب تک یہ سیدھے نہ ہو جائیں. تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایسا تعلق, ساور ریلیشن شپ یا ڈیفیکلٹ ریلیشن شپ, وہ ایک آبویسلی ایک نیا چیپٹر ہوگا ہر ایک کے لیے. لیکن کچھ شروع میں جو اٹیکس, یہ جو مولانا جی بات کریں میاں صاحب. جی منیف صاحب, یہ مولانا کی بیان ہے, اس کو کئی تناظر سے اور کئی پہلوؤں سے دیکھا جا رہا ہے, اور اس میں اب ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا جو کہ آپ نے بھی سنا ہوگا, آپ کی حالات حاضرہ پر بڑی نظر ہے کہ پیج پھٹنے لگا ہے, پیج خراب ہو گیا ہے, پیج پھٹ چکا ہے, سرد مہری آ گئی ہے, فیلڈ مارشل صاحب کا نام باقاعدہ آ رہا ہے کہ ان کے اور وزیر اعظم کے درمیان, اور یہ بھی ڈھونڈا جا رہا ہے اس میں سے کہ مولانا فضل الرحمان کا جو بیان ہے اس کو کوئی نہ کوئی آنکھ جو ہے کسی نے ماری ہے, اور وہ آنکھ جو ہے وہ مری میں ڈھونڈی جا رہی ہے کہ مری میں جو بیٹھک ہوئی ہے وہاں پر جو ہے اس طرف اشارے کیے جا رہے ہیں. کیا ایسا کچھ ہے کہ اس وقت جو چیزیں سوشل میڈیا پر یا بہت سی زبانوں پر چل رہی ہیں کہ سرد مہری آ چکی ہے, باقاعدہ طور پر پیج کوئی خراب ہو رہا ہے, یا کوئی مولانا فضل الرحمان کا بیان بھی اسی تناظر میں ہے؟ دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ آج کی تاریخ کے اندر پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے درمیان کوئی سرد موری ہے. مجھے بالکل اس کی کوئی انڈیکیشن نظر نہیں آتی.
جب ہوگی تو وہ ایویڈنٹ ہو جائے گی. لیکن اگر یہ ہونا ہی ہے تو پھر ایسا نہیں ہوگا. میں آپ کو ایک تو بڑا کلیئر بتا دوں کہ شہباز شریف صاحب از ناٹ دا سارٹ. جو ان کا کانڈکٹ ہے وہ انگریزی میں کہتے ہیں ہی ول ناٹ ڈریگ ہز فیٹ. اگر انہیں مارچنگ آرڈر مل گئے کہ آپ کی حکومت میں اب انٹرسٹ نہیں ہے, آپ تو بہتر ہے یا اسٹیپ ڈاؤن کر دیں یا ادھر ادھر ہو جائیں یا آپ خود اپنے معاملات کو دیکھیں, تو شہباز شریف صاحب شاید خود ہی بہت ساری چیزیں یا بہت سارے فیصلے لے لیں گے. اس وقت بہترین تعلق ہے ان کا فیلڈ مارشل کے ساتھ, کوئی انسٹیبلٹی نہیں ہے. مولانا صاحب کو اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی وہاں میاں نواز شریف صاحب لاجیکلی اسپیکنگ کیوں چاہیں گے؟ ان کی صاحبزادی کی حکومت ہے پنجاب میں, وہ اپنے ویل ود ان تھرڈ ایئر اپنے حکومت کے ہیں اور وہ اب یہ آگے جا رہے ہیں. انہوں نے بہت سارا کام ابھی مزید کرنا ہے. وہ اسپائر کر رہی ہیں کہ آنے والے ادوار کے اندر وہ پاکستان کی وزیر اعظم بنے گی. ان کی ایک سیاسی خواہش ہو سکتی ہے. تو وہ وداؤٹ اینی ریزن وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ they will not try to rock the boat, considering خاص طور پر کہ جب وہ جو کشتی ہے, وہ جو جہاز ہے, اس کو سٹیبل کرنے والا, اس کو چلانے والا یہ نظام ہے, اور نظام کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے جو سربراہ ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب وہ ہیں. تو وہ کیوں چاہیں گے کہ یہ نظام بدل جائے اور نظام تلپٹ ہو جائے اور سب کچھ ہو جائے؟ باقی دیکھیے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حالات اچھے ہوں تو حالات خراب بھی ہو جاتے ہیں, لیکن ابھی تک حالات خراب نہیں ہوئے, اور جب نہیں ہوئے تو وہ ایز اے میٹر آف فیکٹ میں آپ کو خبر کی بنیاد پر عرض کر رہا ہوں کہ نہیں ہوئے. جب ہوں گے تو وہ بہت ساری چیزوں سے ایویڈنٹ ہو جائے. اچھا, ایک اور پہلو سے میں آپ کا تجزیہ چاہوں گا. یہ بالکل درست ہے اور مجھے بھی نہیں لگتا کہ اس پیج میں کوئی ہے, لیکن ایک اور بھی پیج ہے, وہ جو پرفارمنس کا پیج ہے, جو آپ کے سوشل انڈیکیٹرز ہیں, ون آف دی ورسٹ ان دی ورلڈ. اگر اس دفعہ آج آپ دیکھیں ہماری فوڈ کی امپورٹ میں کتنے بلین ڈالر کا اضافہ ہوا ہے, ایکسپورٹ ہماری بڑھ نہیں رہی, قرضوں پر ہماری, تو آئی تھنک دیر از نو پرابلم ود اس کے ساتھ جو پاور دیٹ بی جسے ہم کہتے ہیں, وہ ان کے لیے ایک خاص ایشو نہیں ہے اگر ہم اکنامکلی اف وی آر اس طرح نیچے جا رہے ہیں. دیکھیے اس وقت تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا یہ خیال ہے کہ ٹرن اراؤنڈ ہوگا, حالات میں بہتری آئے گی. جو پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ ہیں وہ ان کو بہت سپورٹ حاصل ہے اسلام آباد پنڈی سے بھی, اور فی الحال اتنا بڑا کوئی چینج تو نہیں ہے. ہاں چیلنجز ضرور ہیں, لیکن ابھی حکومت سے یہ ضرور وزیر اعظم کو کہا جا سکتا ہے, ایڈوائز کیا جا سکتا ہے کہ ٹیم میں نئے پلیئرز کو لے کر آئیں, چیزوں کو بہتر کریں. اور وہ بہت سی ملاقاتیں ان کی فیلڈ مارشل سے ہو رہی ہیں اور ہوتی بھی ہیں, ان رپورٹڈ ہوتی ہیں. بٹ پرابلم یہ ہے کہ ابھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ اندازہ ہو جائے کہ بھئی یہ تو فارغ ہے حکومت اور یہ تو نالائق ہے, انہوں نے ان سے کچھ نہیں. جو آپ کا کنسرن ہے وہ میرا بحیثیت عام پاکستانی بھی ہے کہ ویئر از دا ٹرن اراؤنڈ, ویئر از دی ایکچوئل ریفارم, اور ریفارمز کہاں پر ہوئے ہیں, کیا ہوا ہے. لیکن اس کے حوالے سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا موقف فرق ہے. وہ ان کا خیال ہے کہ رستہ درست ہے, جو پاتھ لیا گیا ہے وہ درست ہے. یس, ریزلٹس آنے میں وقت لگتا ہے اور اوور نائٹ نہیں ہوتا, لہٰذا ابھی دے آر ناٹ ریڈی ٹو گیو اپ آن دس گورنمنٹ. وہ اس گورنمنٹ کے اوپر گیو اپ نہیں کر رہے, اور اگر نہیں کر رہے تو پھر ایز اے میٹر آف فیکٹ نہیں کر رہے. جب کریں گے تو میں آپ کو یہ عرض کروں کہ وہ پھر پاؤں جلتے ہیں حکومت کے اور حکومتی وزراء کے بھی, وہ آپ کو ایویڈنٹ ہو جاتا ہے, نظر آتا ہے. اور وہ جتنے مشکلوں سے یہ اقتدار میں آئے ہیں اور جس طریقے سے یہ حکومت اور نظام مینوفیکچر ہوا ہے, تو جو حکومت کے اندر بیٹھی ہوئی شخصیات ہیں ان کی چیخ و پکار سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے پاؤں جل رہے ہیں. لیکن فی الحال ایسا کچھ, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں یو نیور نو, یعنی لیکن بہت شکریہ